تاخیر کے دعوت خطاب دے رہا ہوں فخر اہل سنت، خطیب اہل سنت، سفیر عشق رسول، پشت عشق اولاد بطول، استاذ العلماء، کروڑوں دلوں کی دھڑکن، ہم سنیوں کے سروں کے تاج، آج ہمارے سر جن کی نسبت سے بلند ہے، آج ہم اغیار کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر سر فخر سے بلند کر کے ہم بات کرنے کا جواز رکھتے ہیں۔ احباب عزیز محتشم، دعوت خطاب دے رہا ہوں، سنیوں کی جان، شان، پہچان، میرے مسلک کی آن بان، عزت مآب محترم جناب حضرت علامہ مولانا صاحبزادہ پیرزادہ حفیظ اللہ مصطفی صاحب دامت برکاتہم القدسیہ کو استقبال کیجئے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، حسینیت۔ الحمدللہ رب العالمین، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ صدق اللہ العظیم۔ پڑھیے الصلاۃ والسلام علیکم یا رسول اللہ۔ حمد و ثنا کے بعد عزت و تکریم کے لائق معزز حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ چند باتیں آپ کے گوش گزار کر کے گفتگو سمیٹ لوں گا۔ دعا ہے اللہ حق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حاضرین مجلس، یہ اسلامی سال کا پہلا بابرکت مہینہ ہے اور اس کا آغاز قربانی سے ہوتا ہے۔ سال کا آخر بھی قربانی پہ ختم ہوتا ہے۔ غریب و سادہ و رنگی ہے داستان حرم، نہایت اس کی حسین ابتدا ہے اسماعیل۔ ایک بات یاد رکھیے گا، عادت باری تعالیٰ ہے، وہ جس کو جتنا بڑا مقام دیتا ہے اس کو پھر آزمائش کی اتنی بڑی راہ سے بھی گزارتا ہے۔ یاری تیری سونا پر ازمیشاں تیریاں اگ، سونا پر کیا جامدائے نان اگاں دے لگ۔ جس کا منصب جتنا بڑا ہوتا ہے تقاضے بھی بڑھ جاتے ہیں۔ آپ نبیوں کی زندگیوں کا مطالعہ کر کے دیکھ لیں، اگر ان کے سروں پر نبوت کے تاج ہیں تو میرے اللہ نے انہیں آزمایا کس قدر۔ اللہ کے نبی ہیں حضرت زکریا علیہ السلام، حضرت یحییٰ علیہ السلام، یہ دونوں باپ بیٹے ہیں اور دونوں نبی ہیں۔ امتحان دیکھی کتنا کڑا آیا۔ اس وقت کا جو بادشاہ تھا اس کی زوجہ بانجھ ہو گئی۔ وہ خوف زدہ ہوئی کہ کہیں بڑھاپے میں مجھے وہ اپنے دربار سے نکال نہ دے۔ وہ پہلے سے بھی شادی شدہ تھی، اس سے اس کی ایک بیٹی تھی، تو اس نے بادشاہ کو پیشکش کی کہ میری بیٹی سے نکاح کر لو۔ تو اس نے کہا میں اللہ کے نبی حضرت یحییٰ علیہ السلام سے اس کا فتویٰ لے لوں، جو وہ فرمائیں گے اس پہ عمل کیا جائے گا۔ یحییٰ علیہ السلام فرماتے ہیں وہ تیری بیٹی ہے، میری شریعت اس کی رخصت نہیں دیتی۔ وہ آگ بگھولا ہوئی، انتقام کی آگ بھڑک اٹھی۔ اس نے ارادہ کیا کہ میں اللہ کے نبی حضرت یحییٰ علیہ السلام سے اس کا بدلہ لوں گی۔ وہ موقع کی تلاش میں تھی، اس نے بادشاہ کو شراب پلائی اور بیٹی کو سجا سوار کے بادشاہ کے سامنے پیش کیا۔ بادشاہ ہوس کی آگ بجھانے کے لیے ہاتھ آگے کرتا ہے تو اس نے کھینچ لیا کہ یہ اتنی دیر تک تیرے قریب نہیں آئے گی جتنی دیر تک یحییٰ علیہ السلام کا سر کاٹ کے میرے سامنے پیش نہیں کر دیتی۔ بندہ جب شراب پی لیتا ہے نا تو تقدس مآب رشتوں کا حیا بھی بھول جاتا ہے۔
بعض کا تو بیٹی کے بستر میں گھس جاتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس کبھی جرم سے محفوظ رکھے۔ اس نے شراب پی لی، اب آگ بجھانے کے لیے ہاتھ بڑھاتا ہے، کھینچ لیا گیا، کہا یحییٰ علیہ السلام کا سر چاہیے۔ اس نے فوج کو حکم دیا جہاں ملتے ہیں انہیں قتل کر دو۔ قوم کے بوڑھے بولے کہ بادشاہ تو اتنا متکبر نہ بن، تو یہ نہیں جانتا کہ اس کا ابھی بوڑھا باپ زندہ ہے اور وہ مستجاب الدعوات ہے، اگر اس کے بوڑھے ہاتھ اٹھ گئے تو تیرے پلے کچھ نہیں بچے گا۔ وہ بدمست انسان کہتا ہے کہ وہ بھی جہاں ملتے ہیں انہیں بھی شہید کر دو۔ فوج دوڑ رہی ہے، اللہ کے نبی حضرت زکریا علیہ السلام نے ایک درخت میں پناہ لے لی، پلو باہر رہ گیا اور شیطان وہاں آ ٹپکا اور کہا کہ اس میں گھس گئے ہیں اور یہ پلو باہر اس کی نشانی ہے۔ تو وہ پریشان ہوئے کہ یہاں سے نکالے کیسے؟ تو اس نے کہا تمہیں قتل کا حکم دیا گیا ہے، میں مشورہ دیتا ہوں، آرا لاؤ، آرا چلاؤ اور اس درخت کو دو حصوں میں کاٹ دو۔ آرا لایا گیا، آرا چلایا گیا، اور آرا جب سر کی چوٹی پہ آئے نا تو اللہ نے فرشتے کو بھیج دیا کہ جاؤ میرے نبی سے کہو کہ اگر سی بھی کی نا تو صابروں کی فہرست سے تمہارا نام خارج کر دیا جائے گا۔ زخم پہ زخم کھا کے جی، خون جگر کے گھونٹ پی، آہ نہ کر لبوں کو سی، یہ عشق ہے دل لگی نہیں۔ اور جو سیس تلی پہ تھر نہ سکا وہ پریم نگر میں آیا۔ ان راہوں پہ چلنے والوں کو آزمایا جاتا ہے۔ آپ میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھیے، آپ امام الانبیاء ہیں، آپ کا فخر ہے کہ آپ نے سر کی آنکھوں سے رب کا جمال دیکھا ہے۔ زندگی میں امتحان دیکھے کتنے کڑے کڑے آئے۔ ابھی حضور دنیا میں تشریف نہیں لائے، شکم مادر میں ہے کہ آپ کے سر سے آپ کے والد کا سایہ اٹھا لیا گیا، آپ در یتیم پیدا ہوئے۔ ابھی دنیا میں آئے نہیں کہ سر سے باپ کا سایہ اٹھا لیا گیا۔ میرے نبی کی عمر 6 سال ہوئی، چلنے پھرنے کے قابل ہوئے، سفر کی صحبتیں سہنے کے لائق ہوئے۔ سیدہ آمنہ نے اپنے من کی بات اپنے سسر سے کہہ ڈالی کہ 6 سال جدائیوں میں گزار دیے، اگر آپ رخصت عنایت فرمائیں تو میں آرزو رکھتی ہوں اس خاک کو آنکھوں کا سرما بنانا چاہتی ہوں۔ تو آپ نے اجازت دے دی اور ساتھ ایک خادمہ ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہا کو بھیج دیا۔ یہ نفوس قدسیہ مکہ سے یثرب آیا، 1 مہینہ یا کچھ دن زیادہ ٹھہرے اور پھر پلٹ آئے۔ آدھا سفر طے ہو گیا، آدھا سفر ابھی باقی تھا۔ تو راستے میں ابوا نامی ایک بستی آتی ہے جہاں سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا آ کر کے رک جاتی ہے۔ آپ کو بخار میں آ گھیر لیا اور آپ جان گئی کہ یہ بخار میری جان لے لے گا۔ وقت رخصت ام ایمن کو میری نبی کی والدہ نے کہا کہ میرے بیٹے محمد کو بحفاظت امیر قریش تک پہنچا دینا۔ پھر حضور کو پاس بلا لیا، ادھر بچپنے کی معصومیت، پیشانی میں نبوت کا نور، ماں بیٹے میں خوب سی جاتی ہے۔ 2 باتیں کی اور پھر ہمیشہ کے لیے پہاڑوں میں سو گئی۔ فرما دی بیٹے کل حی میت کل جدید بال کل کبیر یفنا وانا میتۃ وذکر باق وولدت طہرا۔ فرمایا بیٹے ہر نئی چیز نے پرانا ہو جانا ہے، ہر باقی نے فنا ہو جانا ہے۔ فرمایا بیٹے میں بھی جا رہی ہوں لیکن سنو میرا ذکر باقی رہے گا، وہ اس لیے کہ میں تیرے جیسا سونا محمد چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ سانسوں کی مالا ٹوٹ گئی، موتی فضا میں بکھر گئی، ماں سے لپٹ کے رسول اللہ رونا شروع ہو گئے اور پھر اپنے ننھے ننھے ہاتھوں سے کالے پتھروں کی قبر بنائی، آنسوؤں کا چھڑکاؤ کیا۔ جہاں تک ماں نظر آتی رہی پلٹ پلٹ کے ان کالے پتھروں والی قبر کو دیکھتے ہیں۔ میں نے سیدہ آمنہ کے مزار کی زیارت کی ہے، یہ مدینہ سے 350 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ مجھے پہلی دفعہ حاضری کا شرف ملا، پہاڑ کے نیچے تھا، ماحول خاموش تھا، ہوا کا کہیں سے کوئی ایک جھونکا بھی نہ آیا، اور جب سیدہ آمنہ کے قدموں میں جا کے کھڑے ہوئے تو ایسا لگا کہ اللہ نے جنت کے 8 دروازے ہی کھولے۔ آج بھی جنت سے ٹھنڈی ہوائیں سیدہ آمنہ کو سلام کرنے آتی ہیں۔ ام ایمن کہتی میں حضور کو لے کے پہاڑ سے نیچے آ گئی، کہتی پلٹ کے دیکھا تو حضور میرے ساتھ نہیں تھے۔ فرماتی دوبارہ پھر پہاڑ پہ چڑھ کے تو میری آنکھیں کیا دیکھتی ہیں کہ حضور ماں کے سرانے کھڑے ہیں اور وہاں کھڑے ہو کر کہہ رہے تھے امی جی آپ تو جانتے ہو کہ میرا اس دنیا میں آپ کے سوا کوئی بھی نہیں ہے۔ ام ایمن کی جان نکل گئی، حضور کو سینے سے لگا لیا۔ میرے نبی فرمایا کرتے تھے ام ایمن میری ماں کے بعد میری ماں لگتی ہے۔ 6 سال کی عمر میں ابوا
کہ پہاڑوں میں ماں ہمیشہ کے لیے خاموش ہو جاتی ہے۔ پھر کفالت کا ذمہ دادا جان نے اٹھا لیا، بڑے مہربان تھے، کھانا کھاتے ہیں ساتھ بٹھاتی ہیں، سوتے ہیں پہلو میں لٹا دیتے ہیں۔ ذل کعبہ عبد المطلب کی مسند بچتی تھی، بیٹوں کو جرت نہیں ہوتی تھی وہاں بیٹھنے، حضور لاڈلے بڑے تھے، دادے کی مسند پر بیٹھ جاتے۔ یہ دادے پوتے کی محبت بھی بڑی انوکھی ہوتی ہے، پیار نصیب ہوا 2 سال، لیکن صاحب یہ محبت کا یہ جذبے اپنی جگہ پہ، لیکن اللہ کا حکم آ گیا کہ اب عبد المطلب کو میرے پاس لے آؤ۔ اللہ اکبر۔ راوی لکھتا ہے کہ عبد المطلب کا جنازہ مکے کے بازار سے گزر رہا تھا، آگے آگے جنازہ ہے اور پیچھے پیچھے میرے رسول ہے۔ آپ مکے کی کبھی اس دیوار سے لپٹ کے روتے ہیں تو کبھی اس دیوار سے لپٹ کے روتے ہیں۔ 2 سال بعد دادا جان بھی چلے گئے، پھر کفالت کا ذمہ آپ کے چچا ابو طالب نے اٹھا لیا، بڑا پیار دیا، کھانا کھاتے ہیں ساتھ بٹھاتے ہیں، سوتے ہیں پہلو میں لٹا لیتے۔ آپ کثیر العیال تھے اور آپ کی معیشت مضبوط نہیں تھی۔ بچپن پڑھا ہے میں نے حضور کا، اما حلیمہ فرماتی ہیں حضور کو بچپن میں بھوک لگی بھی ہوتی نا تو کبھی بھوک کا مطالبہ نہیں کیا تھا۔ جوانوں، ہم بچے نہیں، ہم بڑے ہو گئے یار، اور اب بڑھاپے کی طرف سفر ہے۔ ہمیں وقت پہ کھانا نہ ملے تو ہم گھر کے برتن توڑ دیتے، گالیاں دیتے، ہمارے اتنے اخلاق گرے ہوئے ہیں، ہم خواتین پہ ہاتھ بھی اٹھا دیتے۔ لیکن حضور کا بچپن دیکھو کتنا خوبصورت ہے، بھوک لگی بھی ہے تو بھوک کا کبھی مطالبہ نہیں کیا۔ حضور پروان چڑھے، زندگی میں امتحان اور بھی آئے، عام الحزن آیا، غم کا سال، جس میں شفیق چچا اور آپ کی رفیقہ حیات حضرت خدیجہ کا بھی انتقال ہو گیا۔ پھر کفالت جو نہ وہ یہ غم کا سال تھا، اور حضور گھر میں لگ کے بیٹھ کے، لیکن کار نبوت کی ذمہ داریاں آپ کو پھر میدان عمل میں لاتی ہیں، اور ہم نے رویے پڑھے ہیں مکہ کے لوگوں کے۔ حضور لا الہ کی دعوت دیتے ہیں، وہ گڑھے کھودتے ہیں، لا الہ کی دعوت دیتے ہیں، اجریاں پھینکتے ہیں۔ آپ لا الہ کی دعوت دیتے ہیں، وہ گلے میں رسی ڈال کے تو دیتے ہیں۔ کتنے دکھ مکہ والوں نے دیے۔ شیب ابی طالب میں 3 سال محصور رہے۔ حضور مکہ سے طائف چلے گئے کہ وہ پڑھے لکھے لوگ ہیں، میں انہیں بات سناتا ہوں، لیکن انہوں نے بھی حضور کی دعوت کو مسترد کیا۔ حضور واپس پلٹنے لگے اور ارشاد فرمایا، میں آیا، میں نے تمہیں بات سنائی، یہ تمہاری قسمت کہ اسے قبول نہیں کیا، لیکن میرے پہ ایک مہربانی کرنا، میرے آنے کی خبر مکہ کے لوگوں کو نہ دینا، وہ مجھے زیادہ دکھ دیں گے۔ انہوں نے کہا ہم تو اس کی تشہیر کریں گے۔ سنو جوانوں، حضور واپس پلٹنے لگے۔ طائف کا بازار ہے، 2 رویا کی تارے ہیں، اباش لڑکے ہیں، ان کے ہاتھوں میں پتھر ہیں۔ میرے نبی قدم اٹھاتے تو پاؤں پہ پتھر مارتے۔ حضور کو درد ہوا تو زمین پہ بیٹھ گئے۔ وہ نلائق آگے بڑے، کندھوں سے پکڑا، کھڑا کیا، پھر چلنے پہ مجبور کیا گیا۔ حضور دوسرا قدم اٹھاتے تو پتھر مارتے، بدن لہو لہان ہو گیا۔ جوانوں، اس دین کی بنیادوں میں پیغمبر کا خون ہے۔ بڑی محنت سے یہ دین پھیلا ہے۔ ہم اپنے رویوں پہ غور کریں تو ہمیں شرم آنے شروع ہو جاتی ہے۔ اس رسول نے اس امت سے اتنا پیار کیا، کہاں کہاں نہیں یہ پیغام لے کے گئے، لیکن جوانوں آج کہاں کھڑے ہیں ہم؟ کبھی غور کیا؟ یہ جوانیاں جو ہے نا دیوانی بن گئی، یہ جوانیاں چوک چباروں کی مسافر بن گئی۔ حی علی الصلاۃ کی صدائیں فضا میں گونجتی رہی، لیکن کان پہ چوں تک نہ رینگی۔ واعظ نصیحت کرتا ہے، ہم غفلت کی پٹی نہ اتارتے رہے۔ ہم تو کسی کو آخرت کی بات سنائے تو لوگ کہتے ہیں مولوی اپنی تقریر پاس رکھ، شباب ہمیشہ رہے گا، عمر کے سائے نہیں ڈلیں گے، موت کی ہچکیاں نہیں لگیں گی، خدا کی کچہری میں پیشی نہیں ہوگی۔ یہ ہماری بات ہے، لیکن میں کہتا ہوں کبھی آسمان کی چھاتی پہ چمکتا چاند دیکھا؟ یہ ایک صورت میں نہیں ہوتا، یہ کبھی قمر، کبھی بدر، کبھی ہلال ہوتا ہے۔ او بھائی، اس دنیا میں آپ نے بھی، میں نے بھی باقی نہیں رہنا۔ یہاں جو آیا ہے وہ جانے کے لیے، جو پیدا ہوا ہے وہ مرنے کے لیے۔ کل من علیہ فان، جو بھی ہے اس کو فنا ہے، بقا صرف اللہ کو ہے، یہاں کسی نے بھی بیٹھ نہیں رہنا۔ محبت تو تقاضا چاہتی ہے۔ اس محبوب نے اس پیغام کو لے کے کہاں کہاں نہیں گئے۔ طائف والوں نے پتھر مارے، بدن لہو لہان ہے، عرض کیا گیا ان کے لیے بد دعا کر دیں، فرمایا میں رحمت بن کے آیا ہوں، زحمت بن کر نہیں آیا۔ اور ایک جملہ ارشاد فرمایا علماء کے لیے، وہ مبلغین کے لیے تھا، فرمایا مجھے ان کی نسلوں سے امید ہے کہ وہ میرے ساتھ چلیں گے۔ بعض کا نتائج آنے والی نسلوں پہ چھوڑنے پڑتے ہیں۔ دیکھیے مسجد کا ماحول آپ بھی جانتے ہو، ہم بھی جانتے ہیں، مسجد کا ماحول بڑا تلخ ہوتا ہے۔ جس کی گھر نہیں چلتی، جسے کوئی باہر نہیں پوچھتا، وہ مسجد میں آ کے چودھری بن جاتا ہے۔ پکھے کیوں چل رہے ہیں، صفا کیوں نہیں چکیاں، ظہر ٹائم کہتے ہیں علماء صاحب، یعنی وہ اس طرح روب جھاڑ رہے ہوتے ہیں جس طرح ہم نے ان کو خریدا ہوا ہے۔
یہ محراب و منبر کے جو ورثاء ہوتے ہیں یہ بڑے لوگ ہوتے ہیں، سبحان اللہ، انہوں نے دین پڑھا ہوتا ہے، حضور کی سیرت پڑھی ہوتی بے ہے، شک در گزر کا پہلو غالب ہوتا ہے. مت سمجھیے گا کہ یہ 14-15 ہزار کے بھوکے ہوتے ہیں، ان کی پیش نظر کچھ اور ہوتا ہے. لیکن کبھی کبھی دل شکستہ ہو ہی جاتا ہے نا، بعض کا لوگ تنگ ہی اتنا کر دیتے ہیں تو بندہ کہتا ہے کہ یار چھٹ، ہمیں تو سجدے سے غرض ہے، جو یہاں نہیں تو وہاں سے کم ہی کرنا نا یار، اتھے نہیں تو چلو لاہور چلے جاتے ہیں، پشور چلے جاتے ہیں، کہیں چلے جاتے ہیں. لیکن یہ فرمان حضور کا ہمیں روشنی دیتا ہے کہ بعض کا نتائج جو ہوتے ہیں وہ آنے والی نسلوں پہ چھوڑے جاتے ہیں. دیکھیے سندھ کے اندر ایک بیٹی تھی جس کا نام نہید ہے، اس کے سر سے راجہ دہر کے گنڈوں نے دوپٹہ کھینچا اور اس نے کہا یا علی الحجاج، حجاج کو پکارا. حجاج کو اچھا انسان نہیں گزرا، ہزاروں لوگوں کے ہاتھ، خون جو ہے اس کے ہاتھ جو ہے نا وہ خون سے رنگے ہوئے ہیں. اس سماج کا بدماش آدمی کھڑا ہو گیا، کہا اتنی دیر تک چین سے سوؤں گا نہیں جتنی دیر تک تجھے انصاف نہیں دیتا. اس نے پھر اپنے بھتیجے، اپنے داماد جس کی عمر 17 سال ہے، اس کو یہاں بھیجا اور وہ ہندوستان کے تخت و تاج کو رونتا ہوا یہاں آیا اور اس برہنہ سر بیٹی کے سر پہ عزت کی ندا رکھتا ہے. اور وہ یہاں 4 سال کو گزار کے گیا تھا، مکران سے ملتان تک سفر کیا. اس کے کردار، اخلاق، گفتار نے 1 لاکھ انسانوں کو محمد کا غلام بنایا. اس جوان کا نام محمد بن قاسم ہے. فرمایا مجھے ان کی نسلوں سے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، شان مصطفیٰ، شان مصطفیٰ، نعرہ حیدری، خان مصطفیٰ. بعض کا نتائج آنے والی نسلوں پہ چھوڑے جائے. بھائی جان جسے عزت ملتی ہے وہ آزمائے جاتے ہیں. حضور آئے نہیں، باپ نہیں، 6 سال کی عمر ہے، ماں نہیں، 8 سال کی عمر ہے، دادا نہیں، شیب ابی طالب میں معصور رہے، عام الحزن آیا، مکے کے رویے اور طائف کے بازاروں میں پتھر. اتنے دکھوں کے بعد ہم پڑھتے ہیں حضور کی زندگی میں ایک خوشی کا سا سما تھا کہ حضور کی گود میں 2 بچے تھے، ایک کا نام ابراہیم اور دوسرے کا نام امام حسین. دونوں سے محبت فرما رہے تھے حضور، کبھی ابراہیم کی گال کو اور کبھی امام حسین کی گال کو تھپکاتے ہیں. اللہ نے فرشتے کو بھیج دیا، جاؤ میرے نبی سے کہو کہ ایک کو رکھ لو اور ایک کو اللہ مانگ رہا ہے. کتنا مشکل ہے بھائی، ایک طرف اپنا بیٹا، دوسری طرف بیٹی کا بیٹا. پیش کر دیا اپنا بیٹا اللہ کی راہ میں. پھر حسین ابن علی سے بڑی محبت فرمائی، کبھی کندھوں پہ سوار کیا، کبھی سجدے میں جاتے ہیں تسبیحات بڑھا دیتے ہیں، کبھی حسین کی زبان اس طرح چوستے ہیں جس طرح کھجور چوسی جاتی ہے. کبھی فرماتے اللہ حسین سے میں پیار کرتا ہوں، تو بھی اس سے پیار فرما. جو حسین سے پیار کرے اللہ تو اس سے پیار فرما. تو کبھی فرماتے میرا حسین جنتی جوانوں کا سردار ہے، کبھی فرماتے حسین مجھ سے ہے اور میں بڑی محبت دی. اللہ نے فرشتے کو پھر بھیج دیا کہ جاؤ میرے نبی سے کہو کہ آپ کے اس بیٹے کو کربلا میں ذبح کر دیا جائے. وہ کربل کی مٹی دی گئی، جب یہ خون بن جائے جان لیجئے گا آپ کا بیٹا شہید ہو گیا ہے. پھر 60 ہجری کو یزید تخت نشین ہوا، اس نے ولید کو پیغام بھیجا کہ امام حسین سے میرے لیے بیعت لو. اور امام اس کی کرتوتوں سے واقف تھے، قاتل تھا، زانی تھا، شرابی تھا، کیسے اس کی بیعت کرتے. حضرت امام حسین مکہ میں تھے تو یہ بھی وہاں تھا، اس نے شراب پی رہا تھا، جام بڑھایا اور کہتا پی لیجئے، اللہ نے قرآن میں نمازیوں کے لیے خرابی کہی ہے، شرابیوں کے لیے نہیں کہی. تو اب الیاس باللہ کہتے آگے چلے گئے. اور حضرت عبداللہ فرماتے اس کی کرتوتوں کی وجہ سے ہمیں ڈر لگنے لگا کہ کہیں آسمان سے پتھر نہ برسنے شروع ہو جائے. یہ واقع کربلا کے علاوہ بھی اس کی بہت ساری ایسی حرکتیں دی جو سامنے تھی لوگوں کے. اس نے مدینہ الرسول میں مسجد نبوی میں 3 دن گھوڑے بندھوائے رکھے، ممبر رسول کی بے رحمتی کی گئی، 700 صحابہ کو شہید کیا گیا، 10,000 تابعین کو قتل کیا گیا، 300 نوجوانوں بیٹیوں کی آبرو ریزی کروائی گئی. کعبہ اللہ پہ اس نے حملہ کروایا، غلاف کعبہ جلا، مطاف پتھروں سے بھر گیا. اور وہ جو دمبا جنت سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے عوض میں آیا تھا، اس کے سینگ کعبۃ اللہ کی چھت پہ تھے، وہ بھی جل گئے. خیر اس نے ولید نے رات کی تاریکی میں آپ کو بلایا اور آپ جانتے تھے کہ اس وقت میں وہ کسی سے ملاقات نہیں کرتا. خیر آپ چلے گئے. ولید نے بتایا کہ یہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کاتب وحی آپ کا وصال ہو گیا ہے اور اب آپ کا بیٹا، نالائق بیٹا یزید جو ہے وہ تخت نشین ہے، وہ ولی عہد ہے اور اس نے بیعت کے لیے کہا ہے. امام حسین فرماتے میرے جیسا شخص رات کی تاریکی میں چھپ کے بیعت نہیں کرے گا. آپ واپس آنے لگے تو مروان بن حکم نے سرگوشی کی، کہا اگر یہ شخص چلا گیا تو اس پہ قابو پانا مشکل ہوگا، ابھی فیصلہ لو، بیعت کرتے ٹھیک، نہیں تو سر کاٹ کے دمشق میں بھیجو.
جب یہ بات کی تو امام حسین نے سن لی, انہی قدموں سے واپس پلٹے. فرمایا ولید کیا کہا؟ کہا حضرت ہم آپس میں کوئی بات کر رہے. فرمایا میں نے سن لیا ہے. فرمایا تم جانتے نہیں میں کون ہوں؟ میں حیدر کا بیٹا ہوں, میں علی کا بیٹا ہوں. ہمارے گھر میں قرآن اترتا رہا ہے, فرشتے اترتے رہے ہیں. یزید فاسق ہے, فاجر ہے. کہا حسین اس کی بیعت سے انکار کرتا ہے. کر آئے اپنی بہن کو, کہا بہن چلو مدینہ چھوڑ دیتے ہیں, مکہ چلے جاتے ہیں. اللہ اکبر. مدینہ چھوڑنا اتنا ہی آسان ہے. اس مجمع میں بہت سارے حاجی لوگ بھی بیٹھے ہوں گے اور کچھ حالیہ بھی کر کے آئے ہوں گے. پوچھو ان سے 8 دن کے لیے جاتے ہیں تو پلٹتے ہیں, دل پہ ہاتھ رکھ کے آتے ہیں. قیامت سے کم نہیں یار مدینہ چھوڑنا. 8 دن کے لیے جانے والے تڑپ جاتے ہیں. ہم نے ایک صاحب سے پوچھا یار حرمین کے لیے گئے تھے, کہانی تو سناؤ. کہا 2 لفظوں میں کہانی سن لو. کعبۃ اللہ پہ پہلی نظر مشکل ہے, روضہ رسول پہ آخری نظر بڑی مشکل ہے. مدینہ چھوڑنا بڑا مشکل ہے بھائی. جنہوں نے نہیں نہ دیکھا ان سے بھی پوچھ کے دیکھ لو. اس مجمع میں کافی لوگ ہوں گے جنہیں ابھی تک یہ اعزاز نہیں ملا. کچھ لوگ کہتے ہیں لوگ بوڑھے ہو کے جاتے ہیں حج کے لیے, عمرہ کے لیے. وہ ایک نسل کھپ جاتی ہے یار. وہ ارمان دیکھتی ہے کہ بچے بڑے ہوں گے, جوان ہوں گے, کمانے کے قابل ہوں گے. چلو کبھی تو ہماری سنی جائے گی تو ہم بھی سونے کے شہر میں جائیں گے. تو یہ وہ بڑھاپا شوق سے نہیں. لوگ بہت کم لوگ ہوں گے جو بڑھاپے میں دنیا کی دوڑ میں لگے ہوں گے, لیکن اکثر تو غربت کی زندگی گزارنے والے شوق رکھتے ہیں کاش قسمت یاوری کرے, یہ بچے بڑے ہوں, باہر چلے جائیں تو یہ ہمیں وہاں اپنے پاس بلائیں گے. کس تڑپنے والوں کی بھی کہانی سنو نے جنہوں نے ابھی تک مدینہ دیکھا نہیں. میرے ٹیچر ہیں سلیم دراوی, بہت اچھا لکھتے ہیں اور تخیلات میں خود کو کھینچ کے درے حبیب تک لے جاتی ہیں. مزہ آئے گا آپ کو. وہ کہتے ہیں آساں دے بوئے کھل دے, درداں دے مرکے تھل دے, دکھاں دے چکڑ چل دے, اکھاں چو ہنجو ڈول دے, لولوں دا سینہ پاڑ دے, آقا جی دل نو ساڑ دے. گوتے تے گوتا کھا رہے ہیں, وہماں چ ڈبدا جا رہے ہیں, دسیاں نہ چننا تارے ہیں, رائیاں تو پوچھ پوچھ ہاریاں, جتھے خدا دا نور ہے وہ شہر کنی دور ہے. سوچا پکاندا جاونا, من وچ بٹھاندا جاونا, نقشے پکاندا جاونا, کر لے کرینا انجدہ ہونا مدینہ انجدہ. ویلے نے ڈاڈے یا نبی, پلے نہیں ساڈے یا نبی, بیٹھے دراڈے یا نبی, امتی تو ہاڈے یا نبی, ہجران دے پھنیر شوک دے, مڑ مڑ کے ایہو کوک دے, آمن مراداں پک کے, قسمت لے جامن دھک کے, سونا مدینہ تک کے, بہ جاواں جسم تھک کے, ٹھنڈی ہوا جے وگ جائے, اکھ ذرا کو لگ جائے, کملی ذرا سرکا کے, مکھڑے تو پردہ چاہ کے, خواباں چ پھیرا پا کے, آقا اکھ آ کے, راواں دی سختی جل کے آئے او دوروں چل کے, الفت دے ڈابو تر کے, ہو کے سلیم بھر کے, دل نو آنند آ گیا, سانو پسند آ. کرم فرماؤ ساڈے تے حبیبی یا رسول اللہ, مدینے آن نہیں دیندی غریبی یا رسول اللہ. مدینے کی تڑپ میں تڑپنے والے کی کہانی بھی آپ کے سامنے. جو ہو آئے ہیں وہ بار بار کی آرزو رکھتے ہیں, جو پلٹتے ہیں دل پہ ہاتھ رکھ کے پلٹتے ہیں. سنو بھائی, حسین پیدا مدینے میں ہوئے, بچپن مدینے میں گزرا, لڑکپن مدینے میں گزرا, جوانی کی بہاریں مدینے میں, اور اب 56 سال عمر ہے. اتنا ہی آسان تھا حسین کے لیے چھوڑنا. نانے کی مسند پہ بیٹھے ہوئے تھے, چھوڑ دیا بھائی. اشک بار آنکھوں سے نانا مصطفیٰ کو سلام کیا, جنت البقیع میں ماں کے قدموں میں بھی حاضری دی. حسین مدینہ چھوڑتے مدینے کے ذرے بھی رو پڑتے ہیں. شعبان المعظم میں یہ قافلہ چلا اور 4 ماہ کچھ دن یہ مکہ میں ٹھہرے اور پھر کوفہ چلے گئے, کیونکہ کوفہ والوں نے بہت سارے خط لکھے کہ ہم بے امام ہیں اور آپ ہماری سرپرستی فرمائیں. اور بعض خط بڑے تلخ تھے جس میں انہوں نے کہا کہ اگر آپ نہ آئے تو ہم اللہ کو شکایت لگائیں گے کہ ہمیں آپ کے نبی کے نواسے کی ضرورت تھی اور یہ ہماری مدد کے لیے نہیں آئے. تو امام حسین نے اپنے بھائی مسلم بن عقیل کو بھیجا. جب آپ وہاں مسلم بن عقیل گئے تو پہلے دن 17,000 کوفی بیعت کر لیتا ہے. چند دن کے اندر 40,000 کوفی نے بیعت کر لیا. اور آپ نے فوراً اپنے بھائی کو خط لکھ دیا کہ یہاں کے حالات سازگار ہیں, آئیں اور ان کی سرپرستی فرمائیں. ادھر سے خط چلا گیا, مکہ آ گیا, اور ادھر سے کوفہ کے حالات بدل گئے. اصل وجہ یہ تھی کہ وہاں کے جو گورنر تھے وہ نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ تھے, اور وہ محب اہل بیت میں سے تھے. انہوں نے کوئی مزاحمت نہیں کی, اور جو یزید کے حمایتی تھے انہوں نے خط لکھ دیا کہ جہاں جس شخص کو تو نے متعین کیا ہے وہ تو ہاتھوں پہ ہاتھ دھر کے بیٹھے, اگر یہ سلسلہ اسی طرح چلتا رہا تو تیری حکومت کو یہاں خطرہ ہے, اور کسی ایسے شخص کو یہاں بھیج جو یہاں کے فتنے کو دبائے. اس نے پھر ابن زیاد بدبخت کو بھیجا. وہ رات کی تاریکی میں آیا, حجازی لباس پہن کے آیا, منہ پہ کپڑا ڈال لیا. لوگ سمجھے کہ شاید کہ امام کی سواری آ گئی ہے, لوگ اس کے پیچھے پیچھے چلنے لگے. اور یہ سیدھا نعمان بن بشیر
رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے محل تک پہنچا اور وہ بھی سمجھے شاید کہ امام آ گئے. آپ نے محل کا دروازہ بند کیا, چھت پہ چڑھے اور کہا میرا مشورہ ہے کہ آپ واپس چلے جاؤ. اس نے اپنے چہرے سے نقاب اٹھایا تو یہ ابن زیاد تھا. کہا دروازہ کھولو, مجھے یزید نے بھیجا ہے. نعمان بن بشیر کو موصول کر دیا گیا اور پھر اس نے خطاب کیا کہ لوگوں تم مجھے بھی اور میرے باپ کو بھی جانتے ہو, میں اور میرا والد اہل بیت کے بڑے پرانے دشمن ہیں. پھر وہی ہوا الکوفی لا یوفی, کوفی وفادار نہیں ہوتے. ان کی بے وفائیوں کے تذکرے پہلے بڑے مشہور تھے. حضرت علی کے ساتھ انہوں نے کیا کہ یہ مسجد میں شہید کر دیا. تو پھر وہی ہوا, ہزاروں کوفی مسلم بن عقیل کی بیعت توڑ دیتے ہیں, آپ کو بے دردی سے شہید کیا گیا. یہاں کے حالات یکسر بدلے اور ادھر سے امام حسین نے آنے کا ارادہ کر لیا. صحابہ نے ہر چند کہا کہ حضرت آپ ٹھہرے, پوری دنیا سے لوگ آئے ہوئے ہیں, 2, 7 یا 8 ذوالحج تھے, آپ یہاں خطاب کریں, ہم یزید کی اینٹ بجا دیں گے. آپ نے فرمایا میں حرم کا مینڈا نہیں بننا چاہتا, اس کے تقدس کو پامال نہیں ہونے دوں گا. اور دوسرا فرمایا میرے نانا مصطفیٰ نے میرے کندھوں پہ کچھ ذمہ داریاں عائد کی ہیں, دبانے جا رہا ہوں. ایک بات یہ بھی کی کہ انہوں نے مجھے خط میں لکھا ہے کہ اگر آپ نہ آئے تو اللہ کو شکایت لگاؤں گا. امام حسین خوف الہی رکھتے تھے کہ قیامت کے دن رب کا سامنا کیسے کروں گا اگر انہوں نے شکایت لگا دی. تو وہ خوف الہی امام حسین کو کھینچ کے جو ہے نا وہ کوفہ کی طرف لے جاتا ہے. اور دوسری چیز کہ آپ کی شہادت تو بچپن میں ہی مشہور تھی, وہ مٹی کربلا کی دی گئی, خون بن جائے جان لینا, امام شہید ہو گئے. اور حضرت علی ایک سفر میں تھے تو راستے میں پڑاؤ ڈالا, آپ خیمے سے باہر آ کے رونے لگے. پوچھا گیا حضرت کیا ہوا, تو فرمایا یہ وہ جگہ ہے جہاں میرے بچوں کو شہید کر دیا جائے گا. شہادت کی خبر بچپن میں ہی مشہور تھی اور انہوں نے ہر چند کہا, لیکن آپ فرماتے میرے غم گسارو میرے جان نثارو, نہ روکو جانے دو, مجھے نانے کے دی کی ڈوبتی کشتی بچانے دو. میں جاتا ہوں کہ دنیا میں وفا کا نام رہ جائے, میں رہوں نہ رہوں پر عظمت اسلام رہ جائے. اور میں لوگوں اگر میں نہیں جاتا نبی کے گھر کی آن جاتی ہے, تمہارا دین جاتا ہے میری غیرت ایمان جاتی ہے. آپ نے رخت سفر باندھا, راستے میں فرزدق عرب کا مشہور شاعر ملاقات ہوئی. حالات پوچھے, کہا دل آپ کے ساتھ تلواریں یزیدیوں کے ساتھ. چند قدم بڑے آگے تو ہر 1000 کا لشکر لے کے آ جاتے ہیں, روک لیتے ہیں اور ایک جگہ پڑاؤ ڈالا گیا. پوچھا یہ جگہ کون سی ہے, کہا یہ کربلا ہے. آپ نے کہا یہیں خیمے گاڑ دو. 2 محرم کو یہ قافلہ کربلا میں تھا, 9 محرم تک مفاہمت کی بات ہوتی رہی. میں وہ خطیبانہ جو رنگ ہوتا ہے وہ تو نہیں, لیکن ایک فکر اور پیغام ہے جو اب تک منتقل کروں گا. 10-15 منٹ کے اندر ساری بات کو انشاءاللہ 20 منٹ میں سمیٹ لیں گے. تو 9 محرم تک مفاہمت کی بات ہوئی, لیکن ان کی ایک ہی ضد, یا تو لڑائی کرو یا پھر بیعت کرو. تیسری بات کوئی نہیں. امام حسین نے بیعت کرنی نہیں تھی. آپ نے اپنے 2 ساتھیوں سے بھی کہا کہ آپ چلے جاؤ, اس کی دشمنی میرے ساتھ ہے, لیکن انہوں نے بھی کہا کہ ہم نے جینے مرنے کے وعدے کیے ہیں, بے وفا نہیں ہے. ساری رات مناجات میں یاد الہی میں گزر گئی اور ادھر شراب کے جام چلتے رہے. جب صبح کا سویرا طلوع ہوا, 10 محرم کا دن آیا, ایک طرف حق اور ایک طرف باطل, ایک طرف مٹھی بھر اور ایک طرف 22,000, یہ محتاط روایت ہے, اور ایک روایت 82,000 لوگ تھے. حق اور باطل کا یہ مارکا آپس میں ٹکراتا ہے. حضرت واہب آگے بڑھتے ہیں, بہادری کے جوہر دکھاتے ہیں, شہادت کا جوڑا پہنتے ہیں. حضرت ظاہر بڑھتے ہیں, اپنے حصے کا کام کرتے ہیں. علی اکبر بڑھتے ہیں, کئیوں کو واصل نار کرتے ہیں, اور جب زخموں سے چور چور ہوئے گھوڑے سے زمین کی طرف تشریف لاتے ہیں اور کہتے ہیں یا ابا تاہو, ہائے میرے ابا مجھے سنبھالیے. راوی لکھتا ہے اس وقت امام کی عمر 56 سال 5 ماہ 5 دن تھی. آپ کی داڑھی اور سر کے بالوں میں ایک بال بھی سفید نہیں تھا. جب کربلا کی مٹی پہ بیٹا تڑپتا ہے, حسین اپنے پتر کو اپنے کندھوں پہ اٹھا کے خیمے تک لاتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ حسین کی یہ قربانی قبول فرما لے. اور آپ کی داڑھی اور سر کے سارے بال سفید ہو جاتے ہیں. کبھی علی اکبر کو پیش کر رہے ہیں, کبھی قاسم کو پیش کر رہے ہیں, کبھی یونو محمد کو پیش کر رہے ہیں, کبھی واہب کو پیش کرتے ہیں. ننھا علی اصغر کے حلق میں تیر لگتا ہے, خون کو چلو میں لیتے ہیں, فضا میں اڑا دیتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ حسین کی یہ قربانی بھی قبول فرما لے. ایک ایک کر کے سارے اللہ کی راہ میں پیش کر دیے. پھر خود میدان میں اترتے ہیں, کئیوں کو واصل نار کرتے ہیں اور یک بارگی میں دشمن حملہ کرتا ہے. حسین ابن علی کا سارا بدن زخموں سے چور چور ہو جاتا ہے. جب زخموں کی تاب نہ لا سکے, خود کو سنبھال نہ سکے, تو آپ گھوڑے کی زین سے فرشے زمین کی طرف تشریف لاتے ہیں اور اپنی پیشانی کو اللہ کے حضور جھکا دیتے ہیں اور کیا کہتے ہیں, مالک میں تیری تقدیر پہ راضی ہوں. 71 تن پڑے ہیں, خود بھی زخموں سے چور چور ہیں, اور کیا کہتے ہیں یا اللہ میں راضی ہوں سب کچھ دے کے بھی, بتا تو بھی حسین سے راضی ہوا ہے کہ نہیں. اچھا یار, اس منظر کو فرشتوں نے دیکھا, اس منظر کو حوروں نے دیکھا, کلیجے پھٹے. ایک وقت تھا فرشتوں نے کہا تھا
کہ اللہ پاک کی ہم بولتے ہیں، تسبیح ہم پڑھتے ہیں، انسان کو بنانے کی کیا ضرورت؟ تو اللہ نے فرمایا تھا انی اعلم ما لا تعلمون، فرشتوں جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ آج کربلا میں انی اعلم ما لا تعلمون کی تفسیر ہو رہی ہے۔ فرشتوں تمہارے سینوں میں دل، اس میں دھڑکنے، اس میں قاسم کا پیار، اس میں علی اکبر کی محبت، علی اصغر کی چاہتے ہوتی، میں دیکھتا کس طرح میری راہ میں قربان کرتے۔ فرمایا دیکھو یہ حسین ہے، سب کچھ قربان کرنے کے باوجود کہہ رہے مولا بتا تو راضی ہوا ہے کہ نہیں۔ اس منظر کو اقبال نے دیکھا تو فاطمہ کو خراج پیش کرتا ہے، وہ کہتا ہے رشتہ آئین حق زنجیر پاست، پاست فرمانے جناب مصطفیٰ، ورنہ گردے تربتش گردید میں سجدہ برخا کی او پاشید میں۔ اقبال کہتا ہے سیدہ تیرے بابا کی شریعت کا پابند ہوں، حکم ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ جائز نہیں، ورنہ آج کہتے ہیں جی چاہتا ہے کعبے کی طرف منہ کر کے سجدہ نہ کروں، تیری قبر کو کروں، تیری قبر کی طرف رخ کر کے سجدہ کروں، کعبے کا طواف نہیں تیری قبر کا طواف کروں، کیونکہ جو کام تو نے کیا ہے وہ دنیا کی کسی اور عورت نے نہیں کیا۔ نبی کے گھر کی ہے عزت نبی سے سنتے ہیں، علی کے گھر کی ہے عظمت علی سے سنتے ہیں، وہ جس نے معزز کیا گھرانے کو، حسین پال کے دیا جس نے زمانے کو، اور حسین اگر نہ شہید ہوتا آج گھر گھر یزید ہوتا، اسلام کی عظمت عیا نہ ہوتی خدا کے گھر میں اذان نہ ہوتی، بار الہ نوحہ سناتا پھرتا تا حشر جزا عشق بہاتا پھرتا، امداد نہ کرتے اگر کربلا میں حسین، اسلام تیرا ٹھوکرے کھاتا پھرتا۔ فاطمہ الزہرا کو اقبال نے خراج اس لیے پیش کیا تھا، اقبال کہتا ہے یہ تیری تربیت تھی، سیدہ دودھ بھی پلاتی تھی، سونے محمد پہ درود بھی پڑھتی تھی، تو بچوں نے دشت نینوا کو میدان کربلا بنا دیا۔ کربلا سے پیغام ملتا ہے ماں مؤثر ہوگی تو اولاد بھی مؤثر ہوگی۔ میں معذرت سے کہوں گا آج گود میں حسین ابن علی کے جانشین نہیں آئے، آج گلوکار آئے، ایکٹر آئے، فنکار آئے، حسینی کردار ادا کرنے والے بچے نہیں آئے۔ پلٹ کے دیکھتے ہیں ہم پیچھے، ہمیں داتا علی حجویری نظر آتے ہیں، ہم پلٹ کے دیکھتے ہیں خواجہ اجمیری نظر آتے ہیں، ہم پلٹ کے دیکھتے ہیں ہمیں غوث پاک نظر آتے ہیں، ہم پلٹ کے دیکھتے ہیں پیر مہر علی نظر آتے ہیں، ہم پلٹ کے دیکھتے ہیں تو ہمیں خواجہ یعقوب نظر آتے ہیں۔ یار یہ کہاں سے آئے تھے؟ ان کی ذات سے ہزاروں لوگ فیض یاب ہوئے، یہ گود میں آئے تھے، ماں نے اچھی تربیت کی تھی اور پال پوس کے یہ جوان دیے تھے، لیکن آج گود میں کہاں حسین ابن علی کے جانشین آئے؟ استاد والدہ ایک بڑھیا اپنے بیٹے کو مدرسے میں بھیج دی، استاد کہتا ہے پڑھ بیٹا الحمدللہ، پورا پارا سنا، 14 پارے سنا دی، بڑے متاثر ہوئے، بیٹے جہاں سے 14 پڑھے بقیہ 16 بھی اسی مدرسے میں اسی استاد سے پڑھ لیتے، ہجری اچھے منزل خوب۔ تو بختیار کاکی کہتے ہیں استاد جی میں نے کسی مدرسے میں کسی استاد سے زانو تلمس طے نہیں کیے، فرمایا بیٹے یہ دولت پائی کہاں سے؟ عرض کرتے استاد جی میری والدہ 14 پاروں کی حافظ، ماں سے سن سن کی حفظ کر لی، بھائی ماں قرآن پڑھے تو بیٹا قاری قرآن بنتا ہے۔ آج پڑھتی ہیں مائیں قرآن، آج سناتی ہیں قرآن۔ میں معذرت سے کہوں گا آج کردار نہیں ہے۔ اقبال نے امت مسلمہ کی عورت کو پیغام دیا تھا کہ درویش لاہوری کی نصیحت کو پلے باندھ لے، تو بطول بن جا، تو لوگوں کی نظروں سے پوشیدہ ہو جا، تیری گود میں حسن حسین کے جانشین کھیلیں گے۔ کلاس روم میں ٹیچر سوال کرتے بچوں کیا بنو گے بڑے ہو کر؟ کسی نے ڈاکٹر، کسی نے انجینئر، اور ایک کہتا ہے میں بڑا ہو کر صحابی رسول بنوں۔ یہاں جھٹکا لگا، کہا بیٹے صحابی میں تیری وضاحت کر دوں، صحابی اسے کہتے ہیں جس نے حضور کا زمانہ پایا، سر کی آنکھوں سے دیکھا، تو 14 صدیوں کے فاصلے پہ کھڑا ہے، لیکن تیری بات نے ہنس دیا، بتا دل میں شوق کیسے پیدا ہوا؟ تو کہا استاد جی میری والدہ روزانہ سونے سے پہلے ایک صحابی رسول کا واقعہ سنا کے سوتی ہے، تو میرا شوق ہے کہ میں بڑا ہو کر صحابی بنوں۔ اور آج ہمیں کیا رات کو سونے سے پہلے ملتا ہے؟ وہ تو اپنی موبائل سے نہیں جان چھوڑتے ہیں ہم، تو بچوں کو ہم نے کیا دینا؟ پہلی دادی اماں جو ہوتی تھی نا وہ بڑی نصیحت آموز باتیں سناتی تھی، دلچسپی سے وہ بچے آ کے بیٹھ جاتے تھے اور سنتے سنتے ہی سو جاتے تھے۔ کسی صحابی کی بات سنا، آج سنایا جاتا ہے، معذرت سے کہوں ہمارے بچوں کو پتہ ہے ابو بکر کون ہے؟ ہمارے بچوں کو پتہ ہے اسلام کے لیے عمر فاروق کی کیا خدمات ہیں، وہ کب ایمان لائے، ان کی ذات سے کتنے لوگوں کو ہدایت نصیب ہوئی، پتہ ہے ہمارے بچوں کو؟ معذرت سے نہیں پتہ، سکھایا ہی نہیں گیا۔ اور یہ فتنوں کا دور ہے بھائی، گلی گلی فتنے ہیں۔ آج لوگ کہتے نہیں 6 صحابہ کے علاوہ سب جہنمی ہیں، مفاد پرست تھے، حق غصب کیا گیا۔ لوگ سیدنا صدیق اکبر کو گالیاں نہیں دیتے، لوگ کہتے نہیں مجھے اپنی عمر سے اس لیے نفرت ہے کہ اس کا نام عمر ہے۔ گلی گلی صحابہ کے دشمن ہیں۔ کاش کہ آپ نے بچپن میں صحابہ کا پیار سکھایا ہوتا، لیکن ہم نے کیا سکھانا یار، ہم تو اتنے غافل لوگ ہیں
8 घंटे मजदूरी करते, 2 घंटे जो हमें घर में नसीब होती है ना, और हम घर में रह के भी गैर हाजिर होते हैं। वो 2 घंटे बच्चे चाह रहे होते हैं हमें हमारा वालिद तवज्जो दे, हमारी माँ तवज्जो दे, लेकिन नहीं देते। हम 2 घंटे मोबाइल के ध्यान लगे रहते हैं। गोली मारो यार, सराहने के नीचे दबाओ, अपने बच्चों के साथ बैठो और कहो आओ बेटा आज रसूलुल्लाह की बातें करें, आओ बेटा आज मैं तुम्हें अबू बकर की बातें सुनाऊं, आओ बेटा आज उमर फारूक की बातें करते हैं, अबू सर गफारी की बातें करते हैं, सईद खुदरी की बातें करते हैं। आज सिखाया होता ना, तो कल को जब वो जवान होता और उसके सामने कोई अबू बकर को गाली देता, गुद्दी से जुबान खींचता। खबरदार अबू बकर के बारे में बात की। मेरी माँ मुझे बचपन में बता गई है कि अबू बकर वो जवान है, रसूलुल्लाह फरमाते मैंने दुनिया में सबको सिला दिया है, अबू बकर को सिला मेरा रब ही अता फरमाएगा। और कोई उमर फारूक को गाली दे, गुद्दी से जुबान खींचेगा। मेरी माँ तो कहती थी कि उम्र वो है कि जब ईमान लाए तो नारों की गूंज में इस्तिकबाल हुआ, जिन गलियों से गुजरा शैतान रास्ता बदल लेता है। मेरी अम्मा कहती थी, हुजूर फरमाते मेरे बाद अगर कोई नबी होता तो ये जवान होता, काश के सिखाया होता, लेकिन सिखाए ही नहीं भाई। अपने बच्चों को सहाबा का प्यार सिखाओ, सहाबा की मोहब्बत सिखाओ। आप तारीख की किताबें लेके बैठ जाओ तो गुमराह हो जाओगे। सबसे पहले सीरत पढ़ो, सीरत सिखाओ। मंसूर अलवी एक बहुत बड़ा राइटर गुजरा है, वो कहता है मैंने बच्चे से पूछा बेटा बड़े होकर क्या बनोगे, वो कहता है मैं बड़ा होकर नूरुद्दीन जंगी बनूंगा। हमारे बच्चों से पूछ लो क्या बनोगे बड़े होकर, तो कोई ना कोई किसी फिल्मी एक्टर का नाम ले लेगा। तो कहा नूरुद्दीन जंगी बनूंगा। जानते हो कौन है वो? हुजूर ख्वाब में मिले और मैं नूरुद्दीन 2 छत कब्रें कुत्ते मेरी तरफ बढ़ रही। मुसल्ले पे बैठ के रोने लगे, अल्लाह खैर करे मेरे नबी के शहर में क्या होने जा रहा है। 3 दिन हुजूर मिले, तीसरे दिन दौड़ लगा दी। 20 दिन का सफर 16 दिनों में किया। वो शक्लें जो रसूलुल्लाह ने ख्वाब में दिखाई उन्हें ढूंढ करके वास्लेदार किया। फिर मदीने की गलियों में चीखे मार मार के रोते हैं और कहते हैं बंदा नवाज, ये मेरा एजाज के इस कायनात पे आपने मेरा इंतखाब किया। कहा बेटा नूरुद्दीन जंगी बनेगा? कहा हाँ उस्ताद जी नूरुद्दीन जंगी बनूंगा। कहा शौक कैसे पैदा हुआ? तो उसने कहा मेरी माँ कहती बेटे अगर तू नूरुद्दीन जंगी बनेगा ना तो ख्वाब में रसूलुल्लाह तुम्हें अपनी जियारत से मुशर्रफ फरमाएंगे। मैं सो जाऊं या मुस्तफा कहते कहते, खुले आंख सल्ले अला कहते कहते। हमें करबला से पैगाम मिलता है कि माँ का किरदार नस्लें संवारती है और जिससे इज्जतें मिलती हैं उन्हें आजमाए। हुसैन का नाम आज भी जिंदा है, यजीद का नाम गाली बन गया। और दूसरा पैगाम हुसैन इब्ने अली वक्त आखिर पेशानी कहाँ थी? सजदे में। वक्त आखिर भी सजदा नहीं छोड़ा। इमाम हुसैन 7 साल 7 माह 7 दिन हुजूर की गोद में रहे और अक्सर वक्त हुजूर के साथ गुजरा है। हुजूर ने खुद तरबियत की और फिर हुजूर का विसार हुआ तो हजरत फातिमा की गोद में आए। तो फिर सैयदा फातिमा को भी जिस कैफियत में हुसैन इब्ने अली ने देखा, नाना मुस्तफ़ा को सजदों में देखा। घर में माँ के कदमों में आए तो माँ भी सजदे में है। एक दिन तो माँ कह रही थी अल्लाह तेरी रातें कितनी छोटी हैं, रात बीत जाती है सो के बंदगी नहीं पूरा होता। अल्लाह एक रात तो दे दे जी भर के तुझे सजदे तो कर। वालिद गिरामी की कैफियत क्या है? हजरत अली से किसी ने पूछा जिसे सजदा करते उसे कभी देखा है? कहा अली उतनी देर तक सजदे से सारी नहीं उठाता जितनी देर तक उसके जमाल को देख नहीं लेता। इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते मेरे वालिद गिरामी इमाम हुसैन रोजाना 1000 रकत नफल पढ़ते थे, एक रवायत में 100 रकत पढ़ते थे। और इमाम ज़ैनुल आबिदीन फरमाते मैंने तहज्जुद अपने बाप से सीखी है। ये करबला में आज सजदा हो रहा है। बचपन में सजदों की आदत घर से मिली, आज करबला में भी नहीं सजदा छोड़ रहे। हजरत ज़ैनब से जब आप मदीना आई ना वापस, तो मदीना में औरतें ताज़ियत के लिए आई और पूछा ज़ैनब ये बताओ आप पे करबला में सबसे मुश्किल वक्त कौन सा गुजरा था? पूछने वाली की गरज ये थी कि ये अपने भाई का तस्करा करेंगी जब हुसैन का गला काट दिया गया, जब मेरे बच्चों को बेदर्दी से शहीद किया गया, अली अकबर अली असगर की कहानी छेड़ेंगी। पूछने वाले की गरज यह थी कि ये अपने भाई का, भतीजों का, किसी का नाम लेंगी कि उसकी शहादत ने मुझे तड़पा दिया। हजरत ज़ैनब फरमाती करबला में सबसे मुश्किल घड़ी ज़ैनब पे ये आई कि मैं रात को यतीमों को जमा कर रही थी, तो कहती मेरी नमाज मगरिब में थोड़ी सी ताखीर हो गई। तो ये वक्त
کربلا میں میرے اوپر سب سے مشکل وقت تھا. اور اب ہم اپنے رویوں پہ غور کر کے دیکھیں. انہوں نے وقت آخر بھی سجدہ نہیں چھوڑا. یار ہم کیسے حسینی ہیں؟ نام حسین کا، کردار یزید والا، حسینیت کے نعرے کھوکھلے. محبت تو عمل کو آسان کرتی ہے نا، محبت دعوی عمل دلیل ہے. حسینیت کے نعرے کھوکھلے ہیں یار. انہوں نے وقت آخر بھی نہیں سجدہ چھوڑا، اور ہم نے کبھی پڑھی نہیں نماز. یہ ہمیں غور کرنا ہوگا نا. کیا معیار محبت یہ ہے کہ آپ سال بعد 10 دیگیں چڑھا دو، آپ سبیل لگا دو، ان کی یاد میں 2 اتھرو بہا دو؟ کیا یہ معیار ہے؟ یہ بھی محبت ہے، تسلیم کرتے ہیں. حسین کی یاد میں بھوکوں کو کھانا کھلانا بہت بڑا عمل ہے. حسین کی محبت میں پیاسوں کو پانی پلانا بہت بڑا شرف ہے. ان کی یاد میں آنسو بہ جانا بہت بڑا عمل ہے. لیکن کیا یہی کافی ہے؟ وہ کسی نے کہا تھا نا، میں مر کے بھی زندہ ہوں اہل وفا کی محفل میں، میری محفل میں آ میرا مزار نہ پوچھ. وہ کہہ رہے جن راہوں کے ہم مسافر تو ان راہوں پہ تم بھی تو آؤ. وہ باطل سے ٹکرا گئے تھے، ان کی کیفیت آخری وقت میں سجدہ نہیں چھوڑا، اور ہمیں کبھی نصیب ہی نہیں ہوا. محبت تو تقاضے چاہتی ہے. ہم نے سجدہ کیا. معذرت سے کہوں گا یہ پیشانیاں سجدوں سے محروم ہے. نماز کے وقت کتنے لوگ ہوتے ہیں مسجد میں؟ 1.5 کنال کی مسجد ہے، 10 نمازی بھی نہیں ہوتے. میں رات کی تاریکی میں آیا ہوں، میں اندازہ نہیں لگا سکا یہ کتنی بڑی بستی ہے. 150-200 تو گھر ضرور ہوں گے نا، اور ہر گھر میں 4-4 5-5 لوگوں پہ نماز فرض ہے. کیا گھروں میں مصلے بیٹیوں نے بچھائے؟ ہماری ماؤں نے مصلے بچھائے؟ کیا وہ 3 جوان جن پہ نماز فرض تھی، کیا وہ نماز کے وقت مسجد میں آئے؟ ہم نے کہا ہمارے کپڑے ہی نہیں پاک. اور کپڑے نہیں، من گندے ہو گئے ہیں بھائی. پیوند لگے کپڑے بھی اللہ کے حضور جھکا دیتے ہیں. سبحان اللہ. کپڑوں کی تو کہانی نہیں، یہاں گندگی آ گئی. بڑے ہم تمسخر انداز میں کہتے ہیں میرے ایسے بھی پڑھا ہوئی، جیسے کوئی بات نہ ہوگا تو مولوی بخشے گا، اسی بھی بخشے جاواں گے. بڑے لمبی نمازیں پڑھیں، انہوں نے بھی ویکھیا سا. مولوی نے اپنی قبر میں جانا ہے، آپ نے اپنی قبر میں جانا ہے. میں نے اپنا حساب دینا ہے، آپ نے اپنا حساب دینا ہے. اور نام حسین کا اور کردار یزید والا، یہ ہمیں سوچنا ہوگا. آج اگر ہم پرواہ نہیں نہ کریں گے، سنی انسنی کریں گے، تو قیامت کے دن تو اللہ فرمائے گا مجھے سجدہ کرو. اس دن بے نمازی بھی چاہے گا ساری زندگی نہیں اللہ کی مانی، آج ہی کر لو سجدہ. اس دن باوجود چاہنے کے سجدہ نہیں ہوگا جوانوں، کمریں اکڑ جائیں گے. اور بے نمازی سنو کہاں کھڑا ہوگا، قارون حامان کے ساتھ. آپ اچھی طرح جانتے ہو قارون کون تھا اور حامان کون تھا. یہ اللہ رسول کا دشمن ہے. جس صف میں اللہ رسول کے دشمن ہوگا اسی صف میں بے نمازی کو کھڑا ہوگا. میں ڈسٹرکٹ منڈی باوردین ایک جگہ بیان کرنے کا، نماز کا ٹائم تھا، تو ہمارے ساتھ ذات کا مصلی آ کے کھڑا ہو گیا. اس کو کھینچ کے، وہ گاؤں کا بڑا آدمی تھا، کھینچ کے اس نے پچھلی صف میں کر دیا. وہ کہتا تیرے ساتھ میری نماز ہی نہیں ہوتی. کمی کے ساتھ کھڑا ہونا توہین سمجھتے ہو، اللہ رسول کے دشمنوں کے ساتھ کھڑا ہونا فخر کی بات ہوگی. اور حسین ابن علی کا کردار، آج حسین کے نام پہ میں بھی جمع ہوا ہوں، آپ بھی آئے ہو. سبحان اللہ. لنگر بھی کھاؤ، سبیل بھی لگاؤ، یاد میں آنسو بھی بہاؤ، لیکن جاتے ہوئے جو حضور کی امت کو پیغام دے گے، حضور کی امت سے جو محبت کا درس دے گے کہ دیکھو میں نے وقت آخر بھی سجدہ نہیں چھوڑا. میں بہت بڑی جو ہے نا، وہ سب سے بڑا جو ہے نا، وہ آستانہ تو رسول اللہ کا ہے نا، سب سے بڑی مسند رسول اللہ کی ہے. وہ نصیب ہوئی جسے وہ بھی وقت آخر نماز نہیں چھوڑ رہے، تو ہمارے تو پلے ہی کچھ نہیں یار. سوچنے والی بات ہے. وہ اتنے بڑے لوگ ہو کہ جن کا اعزاز ہے کہ وہ نبی کے نواسی ہیں، فاطمہ کے بیٹے ہیں، علی کے بیٹے ہیں، وہ وقت آخر بھی سجدہ نہیں چھوڑ رہے. تو ہمارا حوالہ کیا ہے؟ سوچنے والی بات ہے. تو آج وعدہ کرو کہ آج کے بعد نماز نہیں چھوڑو. یار میرے رسول نے اس امت سے بڑی محبت فرمائی ہے. حسین ابن علی اگر محبت کا درس دے رہے ہیں تو میرے محبوب کی محبت ہے. دیکھو اس امت سے کت قدر ہے. 63 برس رہے اس امت میں، ایک لمحہ بھی ایسا نہیں کہ حضور نے ہمیں بلایا ہو. فضل بن عباس کہتے ہیں جب حضور کو مرکز نور میں اتارا گیا تو میں نے دیکھا لب حرکت میں تھے، کان قریب کر کے سنا تو حضور اس وقت بھی فرما رہے تھے اللہ میری امت کی مغفرت فرما. وہ لمحے یاد کرو جب میرے رسول پر عذاب کی آیتیں اتری، رنگ متغیر ہو گیا. آپ مجمع صحابہ سے اٹھے باہر چلے گئے. صحابہ سمجھے شاید حضور کسی حاجت کے لیے گئے. تھوڑی دیر انتظار کیا، تلاش کرنا شروع کر دیا. 1 دن 2 دن، حتیٰ کہ
तीसरे दिन का सवेरा तुलू हो गया, मिंबर उदास, गलियां उजड़ गई। बिलाल हबशी मदीने की गलियों में चीखे मार मार के रोता है। फातिमा तो ज़हरा घर में गशी पर गशी आ रही है। वासव अली वासव कहते शर्फ मकान का नहीं मकीन का होता है। वो यसरफ था, बीमारियों का घर था। सोने मोहम्मद के कदम लगते हैं, अल्लाह मदीने की खाक में शिफा रख लेता है। तीसरा दिन हुआ, साहबा जंगल में चले गए। मैंने उस जंगल की जियारत की है, वहां घर बन गया। अब वहां एक चरवाहा देखा, उससे कहते यार इस नाम का कोई शख्स तो नहीं देखा? तो वो कहते इतना सोना नाम तो सुना ही पहली दफा। हाँ इतना जान तो वो सामने गार देख तो जिसका नाम जबले सला है, वहां एक जवान है जो सुबह भी रोता है शाम भी रोता है। मेरी बकरियां देखो हल्का बनाए बैठी है, ना कुछ खाती है ना कुछ पीती है। वो रोती है तो ये भी रोती है, वो रोते हैं तो ये भी रोती है। कहा वो क्या कहता है? कहा उसके जब लबहाए मुबारक खुलते हैं वो रब्बे हबली उम्मती की सदाएं देते हैं। बेजान जिस्मों में जान आई, साहबा अंदर दाखिल हुए। आंखें क्या देखती हैं कि मेरे नबी की पेशानी नुकीले पत्थर पे झुकी है, रो रहे हैं अपनी मईशत के लिए, नहीं आपके लिए जवानों, मेरे लिए। अल्लाह मेरी उम्मत मेरी उम्मत। सैयदना सिद्दीक़ अकबर ने अर्ज किया हुजूर सर उठाए, गुलाम आए हैं, अल्लाह भला करेगा। फरमाया नहीं, उतनी देर तक सजदे से सर नहीं उठाऊंगा जितनी देर तक अल्लाह वादा नहीं कर देता। फातिमा तो ज़हरा को खबर मिली, आप मदीने की औरतों को लेकर उस गार की तरफ बढ़ती है। साहबा पीछे हटे, अंदर दाखिल हुई। कहती अबू बेटी आई है, जिगर का टुकड़ा आया है, जिसके लिए मसनद बिछा देते थे, फातिमा आई है। हुजूर बेटी को भी यही फरमाते हैं। सुनो दोस्तों, हुजूर ने सजदे से सर ना उठाया। फिर सैयदा अल्लाह से कहती मालिक मैंने सुना है जब फकीरों और दुर्वेशों की दुआएं मुस्तजाब नहीं होती तो वो सरों से पगड़ियां उतार के अल्लाह तुझसे भीख मांगते हैं, फिर तुझे अपने बंदों पे रहम आ जाता है। अर्ज किया मालिक आज तेरे नबी की बेटी फातिमा जिस पर तूने ततहीर की आयतों को नाज़िल किया है, सर से दुपट्टा उतार के अपने बाबा की उम्मत के लिए भीख मांगती हूँ। सैयदा का हाथ रिदा की तरफ बढ़ा, जवानों कोहराम मच गया, बादलों की ओट में सूरज ने मुंह छुपा लिया, ऐसा लगा कि कयामत आ गई। रूमी कहते फिर एक सदा उठती है, पस निदा आमद जे यज़दा कई रसूल, मन दुआए फातिमा करदम कबूल, कर तरब कर दी जमीन व आसमां, जुमला ये बख्श दे मशदर यकसमा। कहा जबरील देर न करो जल्दी जाओ, मेरे नबी से कहो सजदे से सर उठा ले, हमने फातिमा की दुआ कबूल कर ली। जैसे आप कहोगे उम्मत से वैसे ही मामला फरमा देंगे। ओ भाई इतना प्यार पाने वालों, प्यार कुछ तकाजे भी तो चाहता है ना यार। जवानी को दीवानगी का रंग देने वालों, फट्टों चुबारों की जीनत बनाने वालों जवानियों को, और बुरे दोस्तों की मजालस में शराब के जाम उड़ाने वालों, अल्लाह रसूल की नाफरमानी करने वालों, आज सोचो इस रसूल ने कितना प्यार दिया। हुसैन इब्न अली भी इस उम्मत के लिए, इस उम्मत के विकार को बुलंद करने के लिए करबला में अपनी जान दे देते हैं, इस्लाम की आबरू बचाते हैं, जालिम के सामने खड़े हो गए। और आज हम, मैं और आप कहाँ खड़े हैं, ये मुझे भी आपको भी सोचना होगा। आइए मोहब्बत के तकाजे जो हैं उन्हें कबूल करें। थोड़ी सी याद ज़िंदगी है, जाने वाले हैं, नहीं वापस आएंगे, और आओ हम जिंदगी को रसूलुल्लाह के नाम वक्फ कर दें। आज वादा करो यार हम नमाज नहीं छोड़ेंगे, हम वालिदैन की फर्मा बरदारी करेंगे, हम छोटों से शफकत से पेश आएंगे, हम बड़ों के कदमों में बैठना फख्र जानेंगे, हम अल्लाह के घरों को आबाद करेंगे, हम कुरान की नौकरी में जिंदगी और इसी नौकरी में मौत अल्लाह से मांगेंगे। अल्लाह ताला आप सबको खैर व अफियत वाली लंबी ज़िंदगी दे। जो कहा सुना अल्लाह अमल के जज्बों से मालामाल फरमाए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम। ऐ अल्लाह जो कहा सुना हम सबको अमल की तौफीक अता फरमा, सबको दारैन की सआदतों से मालामाल फरमा, कदम कदम पर हसनात अता फरमा, ज़िंदगी शान की, मौत ईमान की अता फरमा, सबकी जोलियाँ रहमत और रिजवान से भरपूर फरमा। दरसे कुरान के दाई मुनव्वर भाई और एक और दोस्त थे, क्या नाम था, आबिद भाई, जिनकी मेहनत से इतने लोग जमा हुए। मेरे मालिक ऐ मेरे मालिक उनकी जुस्तजू मेहनत काविश अपनी बारगाह में कबूल फरमा। मेरे मालिक उन्हें दुनिया आखिरत की इज्जतों से माला माल फरमा, उनके रिस्क में, कारोबार में, मालो जान में बरकत अता फरमा। अल्लाह उन्हें इतना अता फरमा कि कोई कमी बाकी न रहे। उलमा तशरीफ लाए, सरपरस्ती फरमाई, इनका आना तशरीफ लाना अपनी बारगाह में कबूल फरमा। ऐ मेरे मालिक इनकी सोहबत में बैठने की तौफीक अता फरमा। अल्लाह इनसे दीन सीखने की तौफीक अता फरमा। मेरे मालिक तेरे हुजूर दस्त बदुआ हूँ, मुझे सरे राह एक अजीज़ भाई मिले, उनका बेटा बीमार है, अल्लाह उन्हें शिफा अता फरमा, उसे सेहत वाली लंबी ज़िंदगी अता फरमा। मुझे औलाद बे औलाद जो लोग उनके लिए कहा गया, अल्लाह ताला आसानियाँ पैदा फरमाए। मेरे मालिक
جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد نرینہ عطا فرما، ان کی گودیاں اولاد سے مالا مال فرما، حضرت کے بیٹے کو شفا عطا فرما، صحت عطا فرما، ایک دوست کے والد بیمار ہیں اللہ انہیں بھی شفا عطا فرما، صحت والی لمبی زندگی عطا فرما۔ میرے مالک عزیزم کی بابی بیمار ہیں اللہ انہیں بھی شفا عطا فرما، جتنے بیمار ہیں سب کو شفا عطا فرما، مقروضوں کو قرضے سے خلاصی عطا فرما، ہمیں ساری زندگی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نوکری نصیب فرما اور اسی نوکری میں موت میں نصیب فرما۔ میرے مالک ہم کشمیر کے لیے تیرے حضور دست بدعا ہیں، اے اللہ ہمارے ان مظلوم دکھی بھائیوں کی مدد فرما۔ 1 لاکھ لوگوں نے اس وطن کے لیے جانیں دے دی، اے اللہ ان کی قربانیاں قبول فرما اور انہیں آزادی جیسی دولت سے مالا مال فرما۔ ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں بے آبرو ہوئی، اے اللہ ان کی عصمت کی حفاظت فرما۔ اے میرے مالک ہمیں کوئی صالح قیادت عطا فرما، عمر بن عبدالعزیز کا کوئی جان نشین عطا فرما۔ صلی اللہ تعالیٰ علی النبی الامین وآلہ وصحبہ اجمعین۔ آپ یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ۔ غم شناس بھی تم ہی ہو، دل کے پاس بھی تم ہی ہو، دل کی آس بھی تم ہی ہو، دل کو راس بھی تم ہی ہو، یا حبیبی یا رسول اللہ، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ۔ رحمتوں کے تاج والے، دو جہاں کے راج والے، عرش کی معراج والے، عاصیوں کی لاج والے، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ۔ جوانی کے وقت آنا، کلمہ طیب پڑھانا، مکر شیطان سے بچانا، اور پھر سینے لگانا، حشر میں سرکار آنا، میرے عیبوں کو چھپانا، اپنے رب سے بخشوانا، ساتھ جنت میں بسانا، یا حبیبی یا رسول اللہ، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات علیکہ۔ اس پروگرام میں آنے والے تمام معزز سامعین، مہمانان گرامی اور دور و نزدیک سے آنے والے دوست احباب کی انجمن اہل علاقہ کی جانب سے شکر گزار ہیں۔ آپ لوگوں نے یہاں آ کر ہم سب کی حوصلہ افزائی فرمائی، اللہ تعالیٰ آپ کا آنا قبول فرمائے۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا
ومولانا محمد وبارك وسلم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار الہ العالمین اس محفل پاک کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما یا اللہ جو پڑھا سنا اس پہ عمل کی توفیق عطا فرما میرے اللہ ہمیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت نصیب فرما حضور کی غلامی نصیب فرما یا اللہ ہمیں والدین کی خدمت و فرما برداری نصیب فرما یا اللہ نماز پڑھ جانا کی توفیق عطا فرما یا اللہ ہمارے قلوب و اذہان کو تلاوت قرآن سے روشن فرما یا اللہ ہمارے دلوں کو نور ایمان سے روشن فرما یا اللہ ہم سب کو حج بیت اللہ کی سعادت نصیب فرما روزہ رسول کی حاضری نصیب فرما یا اللہ ہمیں ایمان کامل نصیب فرما یا اللہ ہمیں ایمان کامل نصیب فرما میرے اللہ لجپا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امت کے جملہ مرحومین کی بخشش فرما سب کی قبروں پہ اپنی رحمتوں کا نزول فرما اللہم ربنا اغفر لنا ولوالدینا ولأستاذینا ولمشائخینا ولجمیع المسلمین والمسلمات یا اللہ بھائی نے حکم دیا یا اللہ بالخصوص مار الطاف حسین صاحب کی بخشش فرما ان کی اہلیہ مرحومہ کی بخشش فرما وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین